الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. خواتین و حضرات، میں تنویر ذکی مدنی وستاذ جامعۃ الامام بخاری زیر اہتمام توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کشن گنج بحیثیت میزبان کشن گنج پیس کنونشن کی جانب سے آپ تمام عقائد اور دھرم کے لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اسلامی طریقے سے آپ کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، آج سہ روزہ کشن گنج پیس کنونشن کا آخری پروگرام ہے. اس پروگرام کو سننے کے لیے ہم سب دور دراز علاقوں سے اور مختلف صوبوں سے تشریف لائے ہیں. ان میں ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں اور مسلمان بھائی بھی ہیں. ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ بلا تاخیر اس آخری پروگرام کا آغاز ہو جائے. خواتین و حضرات، آج کا یہ پروگرام جس کا عنوان ہے اگر آپ کا لیبل آپ کا ارادہ ظاہر کرے تو اسے پہن لیجئے. یقیناً یہ موضوع، یہ ٹاپک نیا لگتا ہے. ہمیں بھی نہیں پتا کہ ڈاکٹر صاحب اس میں کیا پیش کریں گے. ویسے بھی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنی زندگی میں کئی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے کسی نئی چیز کو پیش کیا جس سے یہ امت ناواقف رہی یا اس کی طرف اس کا ذہن گیا ہی نہیں. ہو جانے پر لگا کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے، تو یہ بھی تو دین کا ایک پارٹ ہے، دین کا ایک حصہ ہے. آج کا یہ موضوع تقریباً اسی طرح کا موضوع ہے کہ اگر آپ کا لیبل آپ کا ارادہ ظاہر کرے تو اسے پہن لیجئے. بزرگوں اور دوستو، خواتین و حضرات، یہاں پر موجود تمام سامعین کرام، آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کشن گنج پیس کنونشن آج اپنے آخری مرحلے میں ہے. آج کے بعد نہیں معلوم کہ دوبارہ ڈاکٹر صاحب کی تقریر کا سننا ہمیں پھر نصیب ہوتا ہے کہ نہیں. ممکن ہے اللہ کبھی پھر ایسا دن ہم کو دکھائے، ممکن ہے کہ پھر ایسا نہ ہو. اب ہم آتے ہیں اس شخصیت کے تعارف کی طرف جس کے لیے ہم واقعی بے قرار ہیں. کچھ لوگ 3 دن سے یہاں پر موجود ہیں اور مسلسل 2 دن سن چکے ہیں، اور ہمارے بیشتر افراد ایسے ہیں کہ آج وہ پہلی دفعہ یہاں آئے ہیں. ایک بار ہم پھر چاہتے ہیں کہ ہم تعارف کرائیں اس عالمگیر شخصیت کا جس کا نام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک. ڈاکٹر ذاکر نائک 45 سالہ ممبئی انڈیا کے رہنے والے، تعلیمی اعتبار سے ایک میڈیکل ڈاکٹر، مگر بعد میں معالج جسم سے معالج روح بن گئے. اسلام اور دیگر مذاہب کے تقابل کے سلسلے میں عالمی سطح پر جانے مانے مقرر، پیس ٹی وی نیٹ ورک کے بانی جس کے زیر اہتمام انگریزی، اردو اور بنگالی میں دینی تعلیمی سیٹلائٹ ٹی وی چینل جاری ہیں. اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ممبئی کے صدر، قرآن کریم اور صحیح حدیث کے حوالے سے اور سائنسی، عقلی اور منطقی دلائل سے اسلامی تعلیمات کی اشاعت اور ان کے تعلق سے غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا آپ کا امتیاز ہے. عوامی تقاریر کے بعد سامعین کے چبھتے ہوئے سوالات کے برجستہ مکمل دلائل کے ساتھ جوابات دینے کے لیے آپ کافی مقبول ہیں. گزشتہ 14 سالوں میں دنیا بھر میں 2000 سے زائد لیکچرز دے چکے ہیں. ان میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، اٹلی، سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، بحرین، عمان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، بوٹسوانا، ملیشیا، سنگاپور، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، گانا، ٹرینیڈیڈ سمیت کئی ممالک شامل ہیں. بھارت میں بھی درجنوں جگہ پر ان کے لیکچرز ہوتے ہیں. دیگر مذاہب و عقائد کے پیشواؤں کے ساتھ کئی مرتبہ بحث و مباحثہ اور مناظرے کامیابی کے ساتھ کیے ہیں. سن 2000 میں شکاگو امریکہ میں ڈاکٹر ولیم کمبل کے ساتھ عوامی مباحثہ
बेहद कामयाब रहा। हिंदुओं के गुरु श्री श्री रविशंकर के साथ जनवरी सन 2006 में बेंगलोर के पैलेस ग्राउंड पर मुनाकिदा उनका अवामी मुबाहसा बउनवान हिंदू धर्म और दीन इस्लाम में तसव्वुर खुदा अवामी तौर पर काफ़ी पसंद किया गया। अंग्रेज़ी के मुअक्कर अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सन 2009 ईस्वी में 162 हिंदुस्तानियों में उन्हें 82वें मकाम पर रखा। सन 2009 ईस्वी के 10 चूटी के रहनुमाओं में उन्हें तीसरा मकाम और सन 2010 ईस्वी में अव्वल मकाम मिला। इस फहरिस्त में मकाम बनाने वाले ये पहले मुसलमान थे। इंडियन एक्सप्रेस ही के सन 2010 ईस्वी के 162 हिंदुस्तानियों में उन्हें 89वां मकाम हासिल रहा। अमेरिका की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने उन्हें दुनिया के 500 बाअसर मुसलमानों की फहरिस्त में शामिल किया। दुनिया के नामवर दाई इस्लाम शेख अहमद दीदात ने सन 1994 ईस्वी में उन्हें दीदात प्लस कहा था। उन्होंने मई सन 2000 ईस्वी में एक यादगार दी थी जिस पर लिखा था, दावत की बेशकीमत खिदमत और तकाबुल मज़ाहिब के बेपनाह मुताला के लिए बेटा तुमने 4 सालों में वो कर दिखाया जो मैं 40 सालों में नहीं कर सका। आप दुनिया के कमोबेश 200 ममालिक में आलमी टीवी चैनल पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में दिखाई देते हैं। आपकी तकारीर और बहस व मुनाजरा की 100 से ज़ायद DVDs दस्तयाब हैं। तकाबुल मज़ाहिब के मौजू पर आपने कई किताबें तसनीफ़ की हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अब अनकरीब ही आपके रूबरू होने वाले हैं। हम सिर्फ एक शेर के साथ उनका इस्तकबाल करना चाहेंगे कि सहरा सहरा गम के बगोले, बस्ती बस्ती दर्द की आग, सहरा सहरा गम के बगोले, बस्ती बस्ती दर्द की आग। जीने का माहौल नहीं है लेकिन फिर भी जीते हैं, प्याला प्याला जहर घुला है, प्याला प्याला जहर घुला है, कतरा कतरा कातिल है, प्याला प्याला जहर घुला है, कतरा कतरा कातिल है। ये सब कुछ मालूम है लेकिन प्यास लगी है, पीते हैं। अब हम दावत देते हैं जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा जाअकल लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम उलमा, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत आप सब पर हो। माशा अल्लाह, आज का जो नज़ारा है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मोहब्बत किशनगंज के लोगों ने और आस पास के इलाके के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के लिए अपनी मोहब्बत और अपना जज्बा ज़ाहिर किया है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। माशाअल्लाह, आप लोग ने सिर्फ मुंबई ने माशाअल्लाह पूरे महाराष्ट्र के लोगों को हरा दिया। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में मेरी कोई तकरीर में इतना बड़ा मजमा नहीं होगा, हिंदुस्तान या सारे दुनिया में। माशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके इस जज्बे पे अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जैसे आप जानते हैं कि अक्सर मैं तकरीर अंग्रेज़ी में करता हूँ, कुछ मौक़ों पे कोशिश करता हूँ उर्दू या हिंदी में बात करूँ। क्योंकि मेरी तालीम अंग्रेज़ी में हुई है तो ज़ाहिर है कि इस उर्दू हिंदी तकरीर में मैं गलतियाँ करूँगा। इसीलिए तकरीर के पहले मैं मेरी इन गलतियों के लिए आपसे माज़रत चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह आप मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे
اور میری تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ آج کی اس تقریر کا موضوع ہے، اگر آپ کا لیبل آپ کا ارادہ ظاہر کرے تو اسے پہن لیجئے۔ آج کی اس تقریر کا موضوع ہے، اگر آپ کا لیبل آپ کا ارادہ ظاہر کرے تو اسے پہن لیجئے۔ یہ موضوع عام موضوعوں سے ہٹ کے ہے، کچھ الگ ہے، کچھ بدلا سا ہے۔ کئی لوگ مجھے پوچھنے لگے یہ لیبل کیا ہے اور اس کا اسلام سے لینا دینا کیا ہے اور مسلمانوں سے لینا دینا کیا ہے۔ تو یہ موضوع ذرا ہٹ کے ہے عام موضوعوں سے۔ میں نے آج کی تقریر شروع کی قرآن مجید کی آیت سے، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 54 میں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اگر آپ کوئی مومن سے ملتے ہیں، ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کے پاس ایمان ہے، تو آپ اسے السلام علیکم کہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے اگر کوئی مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اسے سلام کرے، السلام علیکم۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے۔ جب بھی آپ کسی مسلمان سے ملتے ہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے سلام کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، جس کے معنی ہے کہ اگر کوئی تمہیں اچھے طریقے سے سلام کرتا ہے، وش کرتا ہے، گریٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے آپ اسے اور اچھے طریقے سے سلام کرو، گریٹ کرو، وش کرو، نہیں تو کم از کم اتنی ہی اچھائی سے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہترین ہے حساب رکھنے کے لیے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر کوئی آپ کو اچھے طریقے سے گریٹ کرتا ہے، وش کرتا ہے، سلام کرتا ہے، آپ اسے اور اچھے طریقے سے گریٹ کرو، وش کرو، سلام کرو، نہیں تو کم از کم اتنی ہی اچھائی سے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہترین ہے حساب رکھنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم، آپ کو کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر کوئی آپ سے کہتا ہے السلام علیکم اور آپ جواب دیتے وعلیکم السلام، یہ بھی اور بہترین طریقہ ہے۔ الفاظ وہی ہے لیکن دل میں سے نکل رہے ہیں، تو اسے بھی کہا جاتا ہے اور اچھا۔ کوئی کہتا ہے السلام علیکم، آپ کہیں گے وعلیکم السلام، الفاظ تو وہی ہے لیکن دل میں سے اور نکل رہا، اسے بھی کہتے ہیں بہترین طریقہ۔ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ اسے اور بہتر نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے مسلمان تاجروں کے آفس میں، کہ اگر مسلمان باس آفس میں داخل ہوتا ہے اور اس کی سٹاف اسے کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، یا خالی نام کے لیے وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام، یہ غلط ہے اور نیچا کرنا غلط ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ کم از کم اتنا تو بولنا ہی چاہیے آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اکثر ہم دیکھتے ہیں، سب مسلمان نہیں لیکن اکثر دیکھتے ہم کہ جب باس انٹر کرتا ہے وہ اتنا بیزی ہوتا ہے، مالک جب انٹر کرتا ہے اتنا بیزی ہوتا ہے آفس میں، اگر کوئی سلام کرے تو
وعلیکم السلام بولیں گا یا کبھی کبھی جواب ہی نہیں دیں گا. یہ غلط ہے. آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا میں مختلف طریقے ہیں کسی کو گریٹ کرنے کے لیے, کسی کو وش کرنے کے لیے, کسی کو سلام کرنے کے لیے, کسی کو آداب کرنے کے لیے. اور سب سے عام طریقہ ساری دنیا میں انگلش میں ہے, کہتے ہیں گڈ مارننگ. آفٹرنون ہے تو گڈ آفٹرنون, ہے تو گڈ ایوننگ, ہے تو گڈ نائٹ. سب سے عام طریقہ ساری دنیا میں ہے انگریزی میں کہنا گڈ مارننگ. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایک صبح بہت زور کی بارش ہو رہی ہے, طوفان آ رہا ہے, لوگ پریشان ہیں, اور اگر آپ کسی کو ملتے ہیں اور اسے وش کرتے, گریٹ کرتے اور کہتے گڈ مارننگ, یعنی اچھی صبح. وہ صبح میں کیا اچھی ہے؟ طوفان ہے, بارش ہو رہی ہے, سیلاب آ چکا ہے, اور آپ کہہ رہے گڈ مارننگ, اچھی صبح. یہ کوئی طریقہ ہوا؟ اور اگر آپ اسکول میں جاتے, انگریزی اسکول میں اکثر جب ٹیچر کلاس میں داخل ہوتا ہے تو سارے بچے ساتھ میں کہتے گڈ مارننگ سر. عام طریقہ ہے. ہو سکتا ہے کہ اسکول میں آنے کے پہلے وہ ٹیچر اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کر کے آتا ہے. ہو سکتا ہے صبح کو جھگڑا ہوتا ہے, وہ صبح کو کوس رہے گا. اسی صبح کبھی زندگی میں واپس آنا نہیں چاہیے. اس صبح کو وہ ٹیچر کوس رہے گا کہ میرا جھگڑا ہوا بیوی کے ساتھ, میری اہلیہ کے ساتھ, اور وہ کلاس میں آتا ہے اور بچے کہتے ہیں گڈ مارننگ سر, اور وہ بھی کہتا ہے گڈ مارننگ ٹو یو. یہ کیسی گریٹنگ ہے؟ اس کی معنی اچھی صبح. ضروری تھوڑی کہ ہر صبح ایسی اچھی ہے. اسلام میں السلام علیکم کے معنی آپ پہ سلامتی ہو, آپ پہ امن ہو, آپ پر شانتی ہو. چاہے آج صبح کو طوفان آیا ہے, یا زور کی بارش ہو رہی ہے, یا سیلاب آ چکا ہے, باڑھ آ چکی ہے, اگر آپ کسی کو کہیں گے آپ پہ سلامتی ہو, وہ خوش ہوں گا. کتنا بھی بڑا طوفان ہو, اگر کوئی آپ کو کہتا ہے آپ پہ سلامتی ہو, آپ خوش رہیں گے. آپ کہیں گے آپ پہ بھی سلامتی ہو. یہ کانٹیکسٹ کے اندر ہے. چاہے اس کے لیے بہت اچھی صبح ہے, موسم بہت اچھا ہے, بہت نرالا ہے, پھر بھی کوئی کہتا ہے آپ پہ سلامتی ہو, آپ بولیں گے آپ پہ بھی سلامتی ہو. اس میں کوئی غلط بات نہیں. کانٹیکسٹ میں چاہے باڑھ آئے نہیں آئے, اچھا موسم ہے خراب موسم ہے, چاہے آپ کا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا اور کوئی آپ پہ کہتا ہے کہ آپ پہ سلامتی ہو, وہ بھی کہیں گے آپ پہ سلامتی ہو. یہ کانٹیکسٹ میں. تو کوئی بھی موقع پہ یہ گریٹنگ, یہ کہنا کہ آپ پہ سلامتی ہو, السلام علیکم, may peace be on you, سب سے بہترین گریٹنگ ہے. ہم دیکھتے آج کل نوجوانوں میں جو انگریزی مدرسے اور کالجز جاتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو ملتے اور کہتے ہائے. آپ دیکھیں گے رستے کے دور سے ایک لڑکا کہیں گا کالج کا ہائے, وہ کہیں گا ہائے. یہ ہائے کے معنی کیا ہے؟ آپ اگر کھولیں گے ڈکشنری, ہائے کی معنی کیا ہے؟ انگلش میں تو کیا ہے نہیں پتا, اردو میں پتا, ہائے 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 بولتے نا. کوئی چیز آپ کو پسند نہیں تو ہائے ہائے, پروٹیسٹ کے لیے ہائے ہائے. انگریزی میں HIGH, ہائے مطلب اونچائی پہ. یہ ہائے جو بول رہا ہوں میں HI ہے, اس کی معنی مجھے پتا نہیں, لیکن HIGH پتا, ہائے مطلب اونچائی پہ. اور ایک ہائے ہوتی ہے اگر آپ زیادہ شراب پی لیے اور نشے میں دھت ہے تو اسے کہتے ہائے. I went to a party and I got high. جو شراب کے نشے میں دھت ہو جاتا ہے اسے انگریزی میں کہتے ہائے. I went to a party and got high. یہ گریٹنگ ہے. یہ کوئی طریقہ ہے کسی کو سلام کرنے کا. اور ایک عام طریقہ دنیا میں ہے, وہ ہے ہیلو, HELLO, ہیلو. اور آپ ڈکشنری کھولیں گے, ہیلو کی کیا معنی ہے؟ وہاں لکھا گیا ہے
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हेलो मीन्स एन इनफॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग. इनफॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग मतलब किसी को आपको सलाम करना है इनफॉर्मल अपनेपन में, तो हेलो बोलो. ये अंग्रेजी लफ्ज हेलो आया कैसे? और एक मानिए इसकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, और एक मानिए कि टेलीफोन पे आपको कभी बातचीत शुरू करने का है तो हेलो से शुरू करते. अब टेलीफोन पे जब बातचीत करते हेलो हेलो, ये शुरू कैसे हुआ? ये टेलीफोन पे हेलो बोलना शुरू कैसा हुआ? सबसे पहले टेलीफोन को इजाद किया एक शख्स है जिसका नाम है अलेक्जेंडर बेल. अलेक्जेंडर बेल वो इंसान है जिसने टेलीफोन को सबसे पहले इजाद किया. वो एक वक्त जब घर से बाहर निकल रहा था तो टेलीफोन की बेल बजी, तो जल्दी में बात करने के लिए उसने उठा के बोला हेलो. तो ये अभी हमेशा टेलीफोन में शुरू करने के लोग कहते हैं हेलो हेलो हेलो. ये अलेक्जेंडर बेल ने एक बार कह दिया और अभी सब इंसान कहते हैं. लेकिन मैं इस डेफिनेशन को पूरी मुकम्मल तौर पे मानता नहीं हूं कि टू स्टार्ट अ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन, एक टेलीफोनिक बातचीत को शुरू करने के लिए कहते हैं हेलो. मैं इसको मानता नहीं हूं, क्योंकि आज बहुत बार जब बीच में टेलीफोन की लाइन खराब होती है तो हम बीच में भी कहते हैं हेलो हेलो हेलो. और खुसूसन आज ये 3 दिन में इतने लोग किशनगंज में हैं कि सारे मोबाइल जैम हो गए, मोबाइल लग रहा ही नहीं है, और मोबाइल पे बात करते करते लाइन कट रही है और लोग कहते हेलो हेलो. तो ये डेफिनेशन कि हेलो के मानी टेलीफोन की बातचीत को शुरू करने के लिए मुकम्मल डेफिनेशन नहीं है. अक्सर बीच में भी इस्तेमाल किया जाता है, इन बिटवीन द कन्वर्सेशन. अल्लाहु अल्लाहु या रब्बी या अल्लाह